السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی سلامتی، رحمت، برکت آپ سب پر ہو۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی نشست میں دیکھا تھا، ہمارا دوسرے نمبر کا سوال چل رہا تھا، کیا نبی کے صدقے طفیل میں مانگنا یعنی دعا مانگنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے اللہ سے؟ تو ہم نے دیکھی تھی، 3 دلیل دیکھ لی تھی ہم نے، سورہ فاتحہ آیت نمبر 5، سورہ بقرہ آیت نمبر 186 اور سورہ اعراف آیت نمبر 23۔ اب 2 دلیل اور بچی ہوئی ہے، جو کہ سورہ غافر مومن آیت نمبر 60 ہے اور سورہ فرقان آیت نمبر 77۔ تو آج یہ 2 دلیل کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چلیے، تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ مومن، جس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں، اور یہ سورہ نمبر ہے، آپ کو بتا دیتا ہوں میں۔ غافر کا مطلب ہوتا ہے مغفرت کرنے والا، اور مومن بھی اس کو کہتے ہیں، فگیور۔ تو سورہ غافر، سورہ مومن آیت نمبر 60، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور تمہارے رب نے کہا ہے، اب ترجمہ دیکھتے ہیں اچھا، اور تمہارے رب نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ تمہارے رب نے کہا ہے، یعنی اللہ نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ جو لوگ میری عبادت سے یا مجھ سے مانگنے سے، عبادت کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ دعا بھی عبادت ہے نا؟ تو یہ خاص کر کے کن لوگوں کے لیے آیت اتری ہم کہیں گے؟ مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے۔ تو کیا یہ آیت ہمارے لیے آج ہے، ویلڈ ہے یا نہیں ہے؟ اگر ویلڈ نہیں ہے تو پھر پورا کا قرآن ویلڈ نہیں ہے، اور اگر ویلڈ ہے تو ہم کو اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اور تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت، مجھ سے دعا مانگنے سے عذرا، تکبر یعنی کہ اعراض کرتے ہیں، تکبر گھمنڈ کرتے ہیں، کنیاتے ہیں، ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ تو کیا پتہ چلا ہمیں کہ جو لوگ ڈائریکٹ نہیں مانگتے، یا اللہ کو نہیں پکارتے، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، یا اللہ کے ساتھ ملا کے کسی کو ملا کے اللہ کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، تو بھی نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، خالص مجھ کو پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور اگر تم مجھے سیدھے سیدھے نہیں پکارو گے، ٹیڑھے میڑھے راستوں سے آؤ گے، وایا آنے کی کوشش کرو گے، تو میں ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کر کے رہوں گا۔ اب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جو تکبر کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ داخل کرے گا۔ لیکن یہاں پہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو لوگ مجھ سے سیدھے سیدھے پکارنے سے، یا چاہے وہ ہم یہاں کہیں گے کہ بھائی وہ گھمنڈ نہیں کرتے، ان کا یہ گمان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ دعا نہیں سنتا، ان وسیلوں کے ذریعے سے سنتا ہے، ولی کے ذریعے سے سنتا ہے، صحابہ کے ذریعے سے سنتا ہے، یا نبی کے ذریعے سے سنتا ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ جبکہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، جب بھی کوئی مجھے میرے بارے میں پوچھے تو کہو کہ میں قریب ہوں، ہر مانگنے والے کی دعا کو سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تو ان کا حق بنتا ہے، یعنی کہ ہم امتیوں کا، ہم انسانوں کا حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کو سیدھے سیدھے پکاریں، تاکہ کیا ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ اور ہم سیدھا رستہ پا لیں، کامیاب ہو جائیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور تمہارے رب نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے یا میری پکار سے اعراض کرتے ہیں، یا مجھے پکارنے سے تکبر کنیاتے ہیں، ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل کیے جائیں گے۔ تو یہ بہت سخت بات ہے،
غور کرنے والی بات ہے، ہمیں بہت ہی اس کو سیریسلی لینا چاہیے. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. چلیے اب چلتے ہیں دوسری آیت پر، آخری والی دلیل پر. وہ ہے سورہ فرقان آیت نمبر 77. چلیے دیکھتے ہیں سورہ فرقان آیت نمبر 25، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 77. آیت نمبر 77 کیا فرما رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل لی ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے تو میرا رب بھی تمہارے کچھ پرواہ نہیں کرتا. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہو یا اللہ کے ساتھ ملا کے کسی کو پکارتے ہو تو میرا رب بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا. تم نے تکذیب کی ہے یعنی تم نے جھٹلایا ہے تو اس کی سزا تمہارے لیے لازم ہوگی. یعنی کہ جو لوگ اللہ کو سیدھے سیدھے نہیں پکارتے ان کے لیے سزا لازم ہوگی. تو یہ بہت غور کرنے والی بات ہے، بہت زبردست آیت ہے. اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ تو کافروں کے لیے ہے، مشرکوں کے لیے، منافقوں کے لیے ہے، ہم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. لازم یہ قرآن جس سے بھی مخاطب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا، انہوں نے ہم تک پہنچا دیا. اب جو اس کتاب کو پڑھے گا چاہے کوئی بھی مذہب کا ہو اس کے اوپر یہ آیتیں پورا کا پورا قرآن اس کے اوپر لازم ہوگا اور اس کو اس پر عمل کرنا ہوگا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.